like, comment and share تبلیغ ٹی وی آفیشیل۔ آج میں بدفعلی کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ بدفعلی کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، کیونکہ یہ ایسا نظریہ ہے جو بہت زیادہ سماج کے اندر پایا بھی جاتا ہے۔ لوگ زبان سے اگرچہ نہ کہتے ہوں لیکن سماج کے اندر اس کی حقیقت ہے۔ بدفعلی ہوتا کیا ہے، پہلے یہ سمجھے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے یہ ایک برا نتیجہ نکال لینا، یا آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو مؤثر بذات سمجھنا، کہ یعنی کسی بھی چیز کے اندر اس کا حقیقی اثر سمجھنا، یہ کہا جاتا ہے فعل، بدفعلی لینا۔ مثال کے طور سے جیسے عام طور سے یہ ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اگر کہیں راستے سے جا رہا ہو اور راستے میں سامنے سے اگر کالی بلی گزر جاتی ہے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں لوگ کہ اگر ہم اب اس راستے کو پار کرتے ہیں جہاں سے بلی گزری ہے تو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ اس طریقے کا ایک واقعہ میں اسی شہر کا سناتا ہوں کہ مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ راستے پہ دونوں طرف بھیڑ لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ قاری صاحب جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، یہاں سے کالی بلی گزری ہے اس لیے ہم لوگ رکے ہوئے ہیں۔ تو پھر قاری صاحب آگے گزرے، پھر دوسرے لوگ بھی جانے لگے۔ تو یہ نظریہ اور یہ سوچ رکھنا کہ کالی بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا، اسی کو کہا جاتا ہے بدفعلی۔ اور بدفعلی کے بارے میں یعنی اس طریقے کا نظریہ رکھنا، اس طریقے کا سوچ رکھنا کہ کسی کے اندر حقیقی اثر ہے، کالی بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ، لمبی حدیث ہے کہ بیماری کا ایک دوسرے کو پٹ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کسی چیز کے اندر نحوست کا ہونا، نحوست کی بھی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کالی بلی گزر گئی ہے، اب ہم اگر اس کی طرف سے گزر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان کہیں اپنے مقصد سے جا رہا تھا، گھر سے وہ نکلتا ہے اور اگر گھر میں کسی نے ٹوک دیا کہ کہاں جا رہے ہو، پوچھ لیا، تو اب وہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ اب یہ ٹوک لگ گیا، اب جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں ہمارا وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اسی کو کہتے ہیں بدفعلی، یعنی ایک برا نتیجہ نکال لینا کسی کے کچھ کہہ دینے کی وجہ سے، کسی کے ٹوک دینے کی وجہ سے، یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے ایک برا نتیجہ نکال لینا، اسی کو کہا جاتا ہے بدفعلی۔ اور بدفعلی کے بارے میں قرآن حدیث شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرک وما منا، کہ طیرہ یعنی بدفعلی لینا یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، اور اگر کوئی اس طریقے کا خیال رکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں جس کا تعلق بدفعلی سے ہے، یعنی کسی کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر کسی مثال کے طور سے کسی کی شادی ہوئی اور شادی والے ہی دن اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اب اس لڑکی کو سمجھا جائے گا کہ یہ لڑکی منحوس ہے اور اس کی وجہ سے حادثہ شروع ہو گیا، اور شادی کے بعد اب گھر کے اندر جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی ساری پریشانیوں کو اس لڑکی کا سر تھوپ دیا جائے گا کہ اسی کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس لڑکے کی وجہ سے، اس لڑکے کی شادی ہو رہی آج، اس کی وجہ سے پریشانی آ رہی، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے ساری برائیوں کی ذمہ دار اس لڑکی کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا اس کا شوہر جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، شادی ہوئی چند سالوں کے بعد اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اب اس عورت کو ہی کالی ڈائن اور کیا کہہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس عورت کو ہی اس کا الزام ملزم ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، جبکہ ظاہر سی بات حادثہ ہونا ہے تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آج یہ ہوا، اس حادثے میں یہ ہوا کہ شوہر کا انتقال پہلے ہوا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بیوی کا انتقال پہلے ہو جائے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن عورت کو ہی منحوس سمجھ لیا جاتا ہے۔
یا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اور چھوٹی سی چیز ہے جس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہمارے دوستوں میں سے یا کوئی گھر کے اندر داخل ہوا اور اچانک لائٹ کٹ گئی تو ہم کہتے ہیں تو قدم رکھا اور لائٹ کٹ گئی، یعنی اسے منحوس ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو اس طریقے کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اور جس نحوست کے بارے میں کہا گیا کہ کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے، اور کسی چیز کے اندر نحوست کو سمجھنا یہ شرک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک قرار دیا ہے. یا اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع سے ہوتا ہے، جب ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے تو دن رکھنے میں صاد اور نحس دیکھا جاتا ہے کہ یہ دن صاد ہے اور یہ دن نحس ہے، حالانکہ صاد اور نحس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق علم نجوم سے ہے. اور علم نجوم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم نجوم کو اگر کوئی سیکھتا ہے تو جتنا علم نجوم سیکھتا ہے وہ جادو کا حصہ سیکھ رہا ہے، اور جادو کا سیکھنا حرام ہے. یعنی کہ علم نجوم کا سیکھنا جس سے دنیا کے بارے میں کچھ ہم جانکاری لے سکے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں. اسلام اس کو منع کرتا ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اس علم نجوم کے بارے میں ہم اتنا سیکھ سکتے ہیں کہ جس سے ہم نماز کے اوقات وغیرہ کے بارے میں جان سکیں، اتنا سیکھنے کی اجازت ہے. تو اس کا تعلق نحس اور عقرب کا تعلق علم نجوم سے ہے. اور تو ہم کسی دن کو منحوس سمجھ لیتے ہیں اور کسی دن کو اچھا سمجھ لیتے ہیں. کوئی بھی دن اللہ کا بنایا ہوا منحوس نہیں ہے، سارے کے سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جس دن انسان شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو دن کو منحوس، دن کے بارے میں نحساد اور نحس کا عقیدہ رکھنا یہ بھی اسی نحوست کے اندر ہے، یہ بھی اسی طیرہ کے اندر ہے. اس طریقے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ ہاتھ کو دکھلانا، کہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ نجومیوں سے ہاتھ دکھلاتے ہیں، اور نجومیوں سے ہاتھ دکھلانے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نجومی سے ہاتھ دکھلاتا ہے اور اس سے کچھ بات آگے کے بارے میں پوچھتا ہے تو اور اس کی باتوں کو تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو صحیح مان لیتا ہے، تو گویا کہ وہ ہماری شریعت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا وہ انکار کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہا جو محمد پہ نازل کیا گیا ہے. تو اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہاتھ دکھلاتا ہے یا کچھ آئندہ کی خبروں کے بارے میں پوچھتا ہے تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر کہا گیا الطیرۃ شرک، کہ بدفعلی لینا یہ شرک